دوستو یہ کہانی ہے ایک چھوٹے روحان کے سفر کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک سرسبز جنگل میں ایک چھوٹا ہرن رہتا تھا جس کا نام روحان تھا۔ روحان بہت تجسس بھرا اور کھیلنے کا شوقین تھا اور ہمیشہ جنگل کی وسعت کو تلاش کرنے اور نئے دوست بنانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک پرسکون دریا کے کنارے خوشی سے رہتا تھا، جہاں وہ پانی پیتے اور لمبے درختوں کے سائے میں کھیلتے تھے۔ ایک دن جب معمول سے زیادہ دور نکل آیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر سے بہت دور آ گیا ہے۔ ارد گرد کا منظر انجان تھا اور جلد ہی اسے سمجھ آیا کہ وہ کھو چکا ہے۔ جیسے جیسے سورج غروب ہونے لگا، خوف نے روحان کے دل میں جگہ بنا لی۔ وہ کبھی اتنی دور نہیں آیا تھا اور رات کا جنگل عجیب و غریب آوازوں سے بھرا ہوا تھا۔ اپنے گھر واپس پہنچنے کے عزم کے ساتھ روحان نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ راستے میں اس کی ملاقات مختلف جانوروں سے ہوئی جنہوں نے انہیں مختلف سبق سکھائے۔ پہلے اس کی ملاقات ایک عقل مند بوڑھے الو سے ہوئی جس کا نام اتھار تھا۔ وہ ایک اونچی شاخ پر بیٹھا تھا۔ اتھار نے روحان کو نصیحت کی، کبھی کبھی راستہ پانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ پرسکون رہیں اور سنیں۔ جنگل ان لوگوں سے بات کرتا ہے جو دھیان سے سننا جانتے ہیں۔ الو کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے روحان کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھ گیا۔ اس نے پتوں کی سرسراہٹ، دریا کے بہنے کی آواز اور جھیل کی چہچہاہٹ سنی۔ اس سے اسے سکون ملا اور امید بھی۔ پھر اس کی ملاقات ایک دوستانہ خرگوش سے ہوئی جس کا نام بنٹو تھا۔ بنٹو چلاک اور تیز تھا اور اس نے روحان کو دریا کی طرف رہنمائی کرنے کی پیشکش کی۔ ہمیشہ اپنی فطری حس پر بھروسہ کرو، بنٹو نے کہا۔ جب تم کھو جاؤ تو تمہارا دل تمہیں راستہ دکھاتا ہے۔ وہ دونوں جنگل میں آگے بڑھتے گئے اور روحان کا حوصلہ بڑھتا گیا، لیکن یہ سفر آسان نہ تھا۔ راستے میں انہیں ایک خطرناک بھیڑیا ملا جو روحان کو بھوکی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ روحان کو دوبارہ خوف نے گھیرا، لیکن بنٹو نے اپنی چالاکی سے انہیں ایک چھوٹی غار میں چھپا دیا جہاں وہ بھیڑیے کے جانے تک چھپے رہے۔ کبھی کبھی بنٹو نے کہا، بہادری کا مطلب لڑنا نہیں ہوتا بلکہ یہ جاننا ہوتا ہے کہ کب اور کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ایک طویل سفر کے بعد وہ جنگل کے کنارے پہنچے۔ وہاں سے روحان کو وہ دریا دکھائی دیا جہاں وہ اور اس کا خاندان کھیلتے تھے۔ اس نے اپنے سچے دل سے بنٹو کا شکریہ ادا کیا۔ روحان اپنے گھر لوٹا جہاں اس کا فکر مند خاندان اس کا انتظار کر رہا تھا اور اسے گلے لگایا، اور اس نے اپنی مہم کے بارے میں بتایا کہ کس طرح پرسکون رہنا، اپنی حس پر بھروسہ کرنا اور دوستوں سے مدد لینا سیکھا۔ اس دن کے بعد روحان جنگل کا سب سے بہادر ہرن کہلایا، نہ اپنی طاقت کی وجہ سے بلکہ ان سبقوں کی وجہ سے جو اس نے اپنے سفر کے دوران سیکھے تھے۔